انصاف کی بالادستی اور مساوات کی فراہمی کے بغیر قومیں نہیں ہجوم کہلاتی ہیں. نغمے گانے، ڈانس کرنے اور نعرے مارنے سے قومیں نہیں بنتی. ایک بے ہنگم ہجوم جمع ہوتا ہے بس، جو کسی وقت بھی کسی دوسرے موڈ میں بھی آ سکتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ دوسرے موڈ اکثر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب وہ مجمع بے قابو ہو جاتے ہیں. شیخوپورہ میں ایک دوسرا موٹر وے جیسا واقعہ ہوا ہے کہ ڈاکوؤں نے پکڑ کر خاتون کو اس کے 4 سالہ بچے کے سامنے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. اگر آج کے اخبارات ہی دیکھ لیں پاکستان کے، تو آپ کو درجن بھر کیس ایسے مل جائیں گے جہاں قانون کی حکمرانی تو بڑی دور کی بات ہے، جنگل کے قانون کی حکمرانی بھی نظر نہیں آتی. ہم آگے بڑھیں. موضوع ہمارا افغانستان ہی ہے، پاکستان ہے، امریکہ ہے. اس سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقل آپ تک یہ ویڈیو پہنچتا رہے. میں نے شیخوپورہ کے واقعے کا پہلے ذکر تعارف سے بھی پہلے، انٹروڈکشن سے بھی پہلے یوں دیا کہ روز اسلامی نظام کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں قانون کی باتیں ہوتی ہیں، احتساب کی باتیں ہوتی ہیں، مگر حال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک خط بھیجا ہے چیف جسٹس گلزار کو، جو صحافیوں کی جو درخواست ہے، پٹیشن ہے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو گرفتاریاں تھیں پچھلے دنوں ایف آئی اے کی طرف سے، عامر میر کی، شفقت عمران کی، اور جو بنچ انہوں نے بنایا تھا اور جسے جسٹس عمر عطا بندیال نے توڑ کر نیا بنچ بنا دیا، اسے انہوں نے چیلنج کیا اس خط میں کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور سو موٹیو ہم نے نہیں لیا، ہم نے لفظ کہیں استعمال نہیں کیا سو موٹیو کا، اور آئین کے آرٹیکل 184 کا حوالہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس کون کون سے اختیار ہیں، وہ اس کے تحت کون کون سے فیصلے کر سکتے ہیں، کہ بینچ پہلے بھی بنتے رہے ہیں، مگر اس سپریم کورٹ کو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ثاقب نثار اور یہی جسٹس عطا بندیال کو ملا کر واٹس ایپ پہ بھی فیصلے کیے گئے ہیں، جس سے پاکستان کی اکانومی کو 100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ کا خط پڑھ کر دیکھیے، کیونکہ اس پروگرام میں اتنی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں کہ میں اسے پورا پڑھ کر سناؤں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری عدلیہ کہاں جا کر کھڑی ہو گئی ہے، جو پلاٹ لینے سے ذرا بھی انکار نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں نا، ایک لطیفہ ہے کہ روز محشر ضیاء الحق کے کندھے پہ کون کون بیٹھا ہوگا، اور ضیاء الحق امریکہ کے کندھے پہ بیٹھا ہوگا. تو ان ججوں کے لیے بھی اب کہا جانے لگا ہے کہ یہ سارے جج جب اٹھیں گے تو فوجی کندھوں پہ بیٹھے ہوں گے. وہ عمران خان صاحب کی آپ سب نے تقریر سنی ہوگی، جس میں انہوں نے الطاف کی طرف اشارہ کر کے اسمبلی میں کہا کہ کیا برطانیہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم اپنے دہشت گرد پر ڈرون کا حملہ کریں. گو کہ الطاف حسین کو کسی عدالت نے دہشت گرد قرار نہیں دیا. وہ تقریر ذرا دوبارہ کبھی غور سے سنیے گا، جس میں وہ امریکہ کو لتاڑ رہے ہیں اور اپنی پچھلی فوجی حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں پوری جنگ کا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا، کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا. تو میں وہ تقریر بار بار سنتا ہوں اور ہنستا ہوں کہ یہ سارے فیصلے فوجی حکمران کرتے رہے ہیں، اور ہر دور میں ایک پپٹ پکڑ لیتے ہیں پچھلی اپنی فوجی قیادت کی تذلیل کے لیے. ضیاء الحق کے دور میں بھی اسی اسمبلی میں آج بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، عمر کے حوالے سے کافی لوگ جا چکے ہیں. وہ ضیاء الحق کے تقریروں پر اور اس وقت کی پالیسیوں پہ بھی اسی طرح نعرے تکبیر اللہ اکبر لگایا کرتے تھے. پھر یہی لوگ تھے جو مشرف کی اسمبلیوں میں بیٹھ کر جہاد کے خلاف تالیاں بجاتے تھے، انلائٹنگ ماڈریشن کی بات کرتے تھے. آج وہی ایک بڑی اکثریت پھر اس اسمبلی میں بیٹھ کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہی تھی. ذرا غور سے دیکھیں منظر کو.
ہر دور میں فیصلے فوجی حکمرانوں نے کیے ہیں، انہی کی پالیسیاں ہوتی ہیں. تو سامنے آ گیا ہے نا کہ کابل حکومت، طالبان کی پہلی حکومت، نواز شریف کو پتہ بھی نہیں تھا، اور ٹیلی ویژن سے پتہ چلا انہیں کہ جی ہم نے تسلیم کر لیا ہے. تو آج جو ہو رہا ہے وہ تو اور زیادہ واضح ہے، نظر آ رہا ہے کون فیصلے کر رہا ہے. بہرحال آگے بڑھتے جاتے ہیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ طالبان نے حکومت سازی شروع کر دی ہے، اپنے کچھ وزیروں کو نامینیٹ کیا ہے، ان کا ناموں کا اعلان ہو چکا ہے، اور ساتھ میں ورلڈ بینک نے، آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ جی $10 بلین کے اثاثے بینک آف افغانستان کے پاس موجود ہیں، اور امریکنز اس کی بڑی سخت نگرانی کر رہے ہیں کہ کیسے انہیں ان کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے. جو یہ نئے لوگ جاہل، میں تو جاہل ہی کہوں گا، کہ اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ خواتین، کہتے ہیں خواتین کو روکنے کے لیے گھروں میں کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں جب تک جو آئینی کمیٹی یہ فیصلہ نہ کر دے کہ خواتین اپنے ورک پہ، اپنے کاموں پر کیسے باہر نکلیں گی. کیونکہ ہمارے جو عام سپاہی ہیں، جو عام طالبان ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں. اس سے پہلے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو، وہ ابھی گھروں میں ہی بند رہے ہیں. اور ورلڈ بینک نے، آئی ایم ایف نے، سارے اداروں نے مل کر انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، اور جتنی فنڈنگ تھی وہ روک دی ہے. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے انہیں رپورٹ کیا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ کتنے بڑے پیمانے پر وہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں. بہرحال یہاں وہی ایک ایشو ہے سب سے بڑا میجر کہ ایووکیشن کیسے ہوگی، کتنی ہو چکی اور کتنی باقی ہے. تو 10 دن میں، لاسٹ 10 ڈیز میں 70,000 لوگ جو ایووکیٹ کیے گئے کابل ایئرپورٹ سے. اور ابھی وہاں کتنے موجود ہیں کسی کے پاس کوئی نمبر نہیں ہے، مگر کہا جا رہا ہے، ابھی پینٹاگون کی، میں جب اس ویڈیو کے لیے آیا ہوں تو پینٹاگون کی بریفنگ جاری تھی، جان کربی اور جان ٹیلر، جو میجر جنرل ٹیلر جو ہیں، دونوں موجود تھے. وہاں سے صرف اتنا پتہ چلا کہ ہماری اتنی ایبلٹی ہے، ہم اتنے سفیشینٹ ہیں کہ اپنے آخری سولجر کی حفاظت تک وہاں موجود رہیں اور باحفاظت وہاں سے نکل آئیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ طالبان ایئرپورٹ آنے، جو جن کے پاس ڈاکومنٹ پورے ہیں، انہیں ایئرپورٹ آنے سے نہیں روکیں گے، ورنہ یہ ایشو بڑا ہو سکتا ہے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے، میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ 31 اگست تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایووکیٹ کر لیں گے اور وڈرال کمپلیٹ کر لیں گے، مگر ساتھ میں انہوں نے پینٹاگون سے کنٹیجنسی پلان بھی، طالبان کے دھمکیوں کے بعد کنٹیجنسی پلان بھی مانگ لیا ہے. تو یہ یہاں کی میجر خبریں ہیں. پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایف بی آر کے 7ویں ہیڈ کی تقرری کر دی گئی ہے. 3 سال میں اگر دیکھا جائے تو یہ 5 مہینے بنتے ہیں میرے خیال میں، 5 مہینے سے زیادہ کوئی نہیں رہ سکا، اور اقتصادی ترقی کے دعوے کیے جا رہے ہیں. تیسرا وزیر خزانہ آ چکا ہے 3 سال میں، جس کی مدت 2 مہینے رہ گئی ہے کہ اسے سینیٹر بننا ہے. تو بتایا گیا ہے آج کہ جی سینیٹر جو اسحاق ڈار، خود ساختہ ضلع وطن لندن میں، اور جنہوں نے حلف نہیں لیا سینیٹر بننے کے بعد، ان کی جگہ انہیں نامینیٹ کر کے الیکشن لڑوایا جائے گا، جو یقیناً زور زبردستی دھاندلی سے جیت لیا جائے گا. دوائیں 37% پھر مہنگی کرتی گئی ہیں، کیونکہ مگر آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. میں اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے میرے پاس آج، میں اس کی طرف آتا ہوں. میں پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو دیکھیے پھر ہم بات. Let's talk about the situation at the airport. People are very afraid of what life may look like under your rule. People are prepared to leave everything behind. They're prepared to risk their lives to leave the country. What would be your message to them? First, I assure you, it is not about their worry and not about their scare. This is about they want their demand to resettle in Western countries. And that is a kind of economic migration, because Afghanistan is a poor country and 70% of the people of Afghanistan are living under the line of poverty. So everyone wants to resettle in Western countries to have a prosperous life. So that is, it is not about scare. Of course, for their justification to go there, they exaggerate, scare and terrified and so. So we know the Afghans. This is our society. طالبان کے جو دوحہ میں ترجمان ہیں،
ان کے ایک انٹرویو ہے ویسٹرن ورلڈ میں. آپ نے سنا کہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم افغانستان کو جانتے ہیں, ہمارے لوگ ایسے ہی ہیں, یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے, ٹیریفائی اب ہونا بتا رہے ہیں اور خوف اور دہشت دکھا رہے ہیں, مگر یہ 70% بھوک سے مر رہے ہیں. تو یہ ویسٹرن ورلڈ میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ایوری ون وانٹس ٹو گو ویسٹرن ورلڈ, کہ وہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں سب کے سب. جب آپ اتنا افغانوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں, غربت کیوں ہے آپ کے خطے میں. آپ سے خوف, اگر آپ کہتے ہیں خوف نہیں ہے تو آپ اپنے وہ سابقہ فیصلے دکھا دیں, یا کرنٹ فیصلے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ خواتین سے کہا ہے کہ گھر سے نہ نکلیں. مشرف کا آپ کو یاد ہے, محترم نے نیو یارک میں ایک پروگرام میں کہا تھا, جو نوجوان امریکن پاکستانی نوجوانوں کو جمع کیا گیا تھا, اس پہ بھی میں کبھی واقعہ سناؤں گا کہ یہ آپ کی سول بیوروکریسی یہ فوجیوں سے زیادہ چتر چالاک ہے, اور یہ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی جڑی رہی ہے, اسی لیے اس ملک کا یہ حال ہوا. بہرحال مشرف نے بھی ڈاکٹر شازیہ خالد جو بلوچستان میں ریپ ہوئی تھیں, ان کے حوالے سے یہی گفتگو کرتے ہوئے اجلاس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو ویسٹرن ورلڈ, کینیڈا, امریکہ, ہمارے لوگ آنا چاہتے ہیں, یہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں, یہ یہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں, اور اس میں ریپ سے لے کے مختلف الزامات لگاتے ہیں. مائنڈ سیٹ دیکھیں ان کا. پورے خطے کی جو بھی حکمران اشرافیہ بنتی ہے یا موجود ہے, یا جو قبضے کی خواہش مند ہے, اس کا عام لوگوں کے بارے میں اس پورے خطے میں یہی حال ہے کہ لوگ جھوٹ بول کر آنا چاہتے ہیں. ہاں, کیوں نہیں آئے, کیوں نہ جھوٹ بولیں. میں بتاتا ہوں, افغانی بھی موجود ہیں یہاں جو بہت جھوٹ بول کر آئے ہیں, کیونکہ قسمہ پرسی میں بھوک سے, ننگ سے مرنے کے ساتھ ساتھ سانس لینے کی آزادی سے بھی جب لوگوں کو تنگ کر دیا جائے تو وہ نکلیں گے, وہ بھاگیں گے, وہ کوشش کریں گے زندانوں سے بھاگنے کی. پاکستانیوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک طرف قادیانیوں کے خلاف خوفناک مہم ہے, انہیں مار دیا جاتا ہے کہ ایک مسجد میں 80 لوگ مار دیے جاتے ہیں. آج ہی میں نے ابھی خبر سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ پنڈی میں کوئی چیف آفیسر تعینات ہے تو اس کے خلاف دھرنا دیا جائے گا کہ یہ قادیانی ہے, اسے ہٹائیں, ورنہ ہم دھرنا دیں گے. وہ قادیانی ہے مگر اسے پاکستانی ماننے کو تیار نہیں ہے, کہ وہ سن آف سویل ہے, اس کے قبرستان ہے, اس کے پرکھے اسی زمین میں گڑے ہوئے ہیں, مگر مذہب کی بنیاد پہ اس کا سوشل کنڈکٹ دیکھنے کے بجائے اس کا فرقہ, اس کا مذہب دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے ہٹائیں, اسے بھوک سے ماریں, ورنہ ہم ویسے مار دیں گے. اسی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ گجرات یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے یا رجسٹرار لگایا گیا ہے, اس کے خانے میں لکھا ہوا ہے یا فارم بانٹے گئے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ قادیانی احمدی ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ کوئی مذہب نہیں ہے, انہیں قادیانی لکھا جائے, ورنہ وہاں پہ بھی دھرنا دیا جائے گا. مگر میں امریکہ میں, کینیڈا میں ایسے درجنوں خاندانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پاکستان سے فرار کے لیے, وہاں کے حالات سے تنگ آ کر یہاں رہنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا, جبکہ وہ عام سنی شیعہ مسلمان. باہر آئیں تو یہ سب جائز ہے, کیوں نہ ہو کہ آپ انہیں بھوک سے بھی مارتے ہیں, ان کی شخصی آزادی بھی ان سے چھین لیتے ہیں, کوئی موقع آپ جانے نہیں دیتے کہ کیسے کیسے تنگ کرنا ہے. تو طالبان بھی یہی اپنے خطے کے بارے میں کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ افغانی ایسے ہی لالچی ہیں, یہ اتنے ہی غلط لوگ ہیں کہ یہ افغانستان سے فرار کے لیے, اور کہتے ہیں ایچ ایوری ون. پھر جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ایوری ون وانٹس ٹو لیو فرام دیئر, تو کیسے کہتے ہیں آپ کہ وہاں کے لوگ آپ کی سپورٹ میں ہیں, آپ کی حمایت میں ہیں اور شریعہ کا نفاذ چاہتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. اپنے باتوں پر کبھی غور تو کر لیا کریں کہ ایک ہی سانس میں آپ کتنے اختلافی بیان دیتے ہیں جو آپ کی ایک دوسرے لفظوں کی کو نگیٹ کرتے ہیں, کنٹراڈکٹ کرتے ہیں.
مگر آپ بڑے سکون سے بیان کر دیتے ہیں کہ وہ تو سب بھاگ جانا چاہتے ہیں بھوک سے، غربت سے تنگ آ کے بہانے کرتے ہیں پھر کہ آزادی نہیں ہے، خوف ہے، دہشت گردی ہے۔ آپ نے گزشتہ 50 سال 45 سال ہو گئے نجیب اللہ حکومت سے لے کر روسی حملے سے لے کر اب تک جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، اب نیا پھر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے حکومت بنانی شروع کر دی جبکہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ ایک براڈ بیس حکومت بنائیں گے جس میں سب کو شامل کریں گے، مگر آپ نے اہم عہدے وزارت خزانہ، خارجہ سب بانٹنے شروع کر دیے۔ کہاں ہیں آپ کے وعدے، آپ کے دعوے؟ آپ نے اسلام نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ آپ وعدہ کر کے مکر جائیں۔ اسلام یہ ہے کہ صرف دوسروں کے حقوق چھین لیے جائیں، ان پر اپنی شریعت، اپنی بنائی ہوئی شریعت اپنی سوچ کے مطابق نافذ کر دی جائے اور آپ ان پر حکمرانی کرتے رہیں۔ یہی کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ کبھی شریعت آ جاتی ہے، کبھی انلائٹڈ ماڈریشن آ جاتی ہے، پھر شریعت آ جاتی ہے، کبھی پورا خطہ آپ لوگوں نے جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔ آپ عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، جب تک افغانستان ہو، پاکستان ہو، ہندوستان سے اتنا تو سیکھ لیں، وہ بھی آپ ہی کے لوگ ہیں، مگر ایک نظام حکومت تو دے دیا، ایک تسلسل تو ہے، وہاں یہ شور تو نہیں مچتا کہ ووٹنگ فراڈ تھی، باکس لوٹ لیے گئے۔ کہیں تو آگے بڑھ رہے ہیں، گو کہ انتہا پسندی وہاں پر بھی موجود ہے کہیں نہ کہیں، مگر بتدریج گریجولی صحیح، بہت دھیرے سے صحیح، مگر آگے تو بڑھ رہے ہیں۔ آپ دونوں ملکوں میں جو ہو رہا ہے، ساری دنیا میں آپ کا تماشا لگا ہوا ہے۔ آج اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ ہماری پہلی حکومت میں جو کابل پر قبضے کا خواب تھا اور جو جلال آباد جانے کی منظوری لی گئی تھی، وہ ہم سے زور زبردستی لی گئی تھی۔ ہمیں پتہ تھا کہ آپ کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ تو میں اپنے قارئین کو، اپنے ناظرین کو جاتے ہوئے یہ بتا دوں کہ یہ واقعہ آج سے 15-16 سال پہلے، اب یہ جو امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن ہے، اس کے سالانہ کنونشن اپنا میں اعتزاز آئے تھے، تو انہوں نے رات گئے ڈاکٹر منظور اعجاز مجھے سنایا تھا کہ ہمیں انڈین ایجنٹ قرار دیا جاتا تھا۔ نئے ہم پہلی بار اقتدار میں آئے تھے بھٹو کی پھانسی کے بعد، ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، یہی نواز شریف، یہی فوج مل کر ہمیں میڈ ان انڈیا ثابت کر رہے تھے، اور ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کابل جانے، افغان جلال آباد جب پر حملے کی حمید گل کو اجازت دی، اور ہمیں معلوم تھا کہ وہاں ان کا کیا حشر ہوگا۔ یہ کہتے تھے بس جلال آباد جائیں گے، قبضہ کر لیں گے، اور 3 دن کے بعد ہم کابل پہ ہوں گے اور وہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ تو اعتزاز احسن جنہوں نے آج یہ انٹرویو دیا، یہ نہیں بتایا آج جو ہمیں بتایا تھا کہ 3000 پاکستانی فوجیوں کی لاشیں واپس آئیں وہاں سے، جو ہم نے چھپا کے دفن کی۔ ان کے شہداء کے گھر والوں کو بھی کہا کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے۔ یہ اعتزاز نے آج سے 15-16 سال پہلے بتایا تھا۔ جیسے بتاتے ہیں نا کہ کارگل پر 1700 لاشیں ہم چھوڑ کر بھاگے جب بل کلنٹن سے درخواست کر کے ہم نے انڈیا سے اپنی جان چھڑوائی۔ کہتے ہیں ان میں سے کچھ لاشیں آئیں بعد میں، ان کے پیٹ سے گھاس نکلی تھی۔ آپ کے فیصلوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، معاشی طور پہ نہیں، سماجی اور اخلاقی طور پہ بھی ختم کر دیا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، عدالتوں سے لے کر، انتظامی طور سے لے کر، شہروں میں، عام سڑکوں پر، گھروں میں، وہ سب باعث عبرت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں منفی باتیں کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بات کنٹراڈکٹ کیجیے گا، مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں وہ ضرور بتائیں کہ ان میں سے میں نے کون سا واقعہ غلط سنایا، کون سی بات غلط کی۔ قاسم علی شاہ کو سن کر آپ پہنچیں گے کہیں نہیں، یا اوریہ جان کو، یا حامد زید جو بھی نام ہے اس کا، یہ غزوہ ہند کی کہانی آپ کو کہیں نہیں پہنچائیں گی۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے دنیا میں قائم رہنا ہے،
بطور ریاست تو انصاف کی، قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی، میرٹ کو لے کر آنا پڑے گا، اور اپنے ایک دوسرے کی رائے کو احترام دینا ہوگا کہ آج کی دنیا کا موجود طرز حکومت یہی ہے. اگر اس کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تو مثال عبرت ہی بن جائیں گے. انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو کی. اللہ حافظ.